اج جس موضوع دا میں انتخاب کیتا ہے تواڈے سامنے قرآن پاک دی سب تو پہلی سورت فاتحہ، جیڑی سورت ہر نمازی ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر اپنے رب دی بارگاہ دے اندر کھڑو کے ہاتھ بن کے بڑے ادب دے نال وہ سورت پڑھ دائے تے اس گل دا اقرار اور اعلان کر دائے کہ میں بندہ ہاں تے او رب میرا مالک ہے۔ انج نہیں، اچھی آکو سبحان اللہ۔ او رب میرا مالک ہے، او خالق ہے۔ اس سورہ فاتحہ دے اندر بندہ اپنے رب دے نال اپنے تعلق دا اعلان بھی کردہ ہے، نالے اپنے آپ نو یاد کراندہ ہے، اے انسان کسے بھول وچ نہ آ جاویں، رب اوے جیڑا کسے دا محتاج نہیں، تو ہر ساوتے اپنے رب دا محتاج ہے۔ اس سورت پاک دیاں بڑیاں فضیلتاں اور اس تے بڑے فوائد نے۔ اس دا نام سورہ فاتحہ، ادھا مطلب ہے قرآن دا افتتاح کرنا لی سورت، جدے تو قرآن شروع اندہ پیا۔ ساریاں سورتاں اللہ تعالیٰ نے ایک واری نازل کیتیاں نے، حضرت جبریل لے کے آگئے، حضور نے لکھا دیتیاں، کم مکمل ہو گیا، لیکن پورے قرآن دے اندر واحد حقلی اے سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اے جڑی سورت ہے، اے پورے قرآن دے اندر واحد ایسی سورت ہے جڑی ایک واری مکے وچ نازل ہوئی ہے، دوجی واری مدینے وچ نازل ہوئی ہے۔ اس سے واسطے ادھا نام حضور نے السبع المثانی، اے او 7 آیتاں نے جڑیاں اللہ نے ایک واری نہیں نازل کیتیاں، اللہ پاک نے 2 واری نازل کیتیاں۔ کوئی پچھے بے قرآن دی کیڑی سورت 2 واری نازل ہوئی ہے تو ادھا جواب کیا ہے سورت الفاتحہ۔ اس نو ام الکتاب یہ بھی آکھیا جاندہ کہ قرآن پاک دی جڑ، قرآن پاک دی بیس اور اصل اے سورت ہے۔ علماء نے فرمایا کہ کیویں؟ فرمایا اس دے اندر پورے قرآن دا خلاصہ اور نچوڑ رب نے عطا کر چھڑے ہیں۔ قرآن پاک دے اندر کیا ہے؟ اللہ دی توحید دا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ دے رب ہون دا اقرار ہے، حضور دی نبوت دا اقرار ہے، انسان دے اللہ تعالیٰ دے سامنے عاجز ہون دا اعلان ہے، آخرت دا اعلان ہے، نیکی اور برائی دا بیان ہے۔ اے ساریاں چیزاں جڑیاں پورے قرآن اندر پھیلی ہوئی نے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مختصر کر کے سمیٹ کے انہوں نے ایک جگہ ہوتے 7 آیتاں وچ اکٹھا کر کے سورہ فاتحہ دے طور دیتے اپنے بندے نو عطا فرما چھڑے۔ اس سورت دا نام سورت الشفاء وہ بھی ہے۔ شفاء دا مطلب پتہ کیا ہوندہ؟ کسے بیمار نو بیماری تو نجات مل وینا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ آپ کو سبحان اللہ۔ علماء نے فرمایا کہ حضور دی حدیث پاک دی روشنی دے اندر اے سورت انسان دے جسم دے ظاہر نو بھی شفا عطا کر دیئے، انسان دے دل اور انسان دے باطن نو بھی شفا عطا کر دیئے۔ اگرچہ قرآن پاک دا مقصد کوئی دم یا تعویز نہیں، گلو تے غور کرنا، قرآن پاک کیڑا نازل ہویا، قرآن دا نازل ہون دا مقصد اے دمہ واسطے نہیں آیا، تعویز اور پھنکا واسطے قرآن نہیں نازل ہویا، لیکن دے باوجود قرآن دیاں ڈھیر ساریاں شانہ وچوں ایک شان اے بھی ضرور ہے کہ اگر اس قرآن نو پڑھیا جائے، کسے بیمار اتے دم کیتا جاوے، اللہ اس نو شفا عطا فرما دینا۔ حدیث پاک میں بیان کر دے ماں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، سرکار دے غلام حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے۔ آپ خود اے روایت بیان کر دے رہے، توجہ نہ سننا۔ آپ فرما دے رہے، اسی کسے سفر ہوتے گئے صحابہ اکرام دی جماعت،
کسے بھی سفر ہوتے رل کے 10-12 بندے 15-20 بندے تعداد حدیث پاک وچ کوئی لکھی ہوئی کوئی گروہ بن کے نا اسی گئے راتی جا کے کسے جگہ ہوتے ڈیرا لایا خیمے لائے کہ رات اتھے بسر کر دیں صبح ہوئے گی اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیں مانگے آپ فرماندے نے اسی اتھے جا کے جس وقت بیٹھے آنا تھوڑی دیر اجے اسی آرام پہ کر دیں تے ناڑ کسے قبیلے وچوں ناڑ جڑی آبادی آئی او دے وچوں ایک لڑکی دوڑدی آئی پریشانی دے نال اس نے آکھیا کہ ساڈے قبیلے دا جڑا سردار ہے نا اس نو اٹھواں لڑ گیا بچھو اٹھواں او لڑ گیا تے او تکلیف دے نال تڑپدا پیا ہے پریشان ہو گیا ہے بڑی تکلیف انہوں ہو رہی ہے سردار ویسے بھی ذرا نازک مزاج ہوندے نے نفیس مزاج لوگ ہوندے نے تے انہوں بچھو لڑ گیا تے ہور کوئی بندہ ہے وہ جے ہے نہیں جیڑا کوئی اس دا علاج کرے یا اس نو کوئی حوصلہ تسلی دے وے تواڈے وچ کوئی بندہ ہے تے آؤ آ کے ذرا اس دا کوئی علاج کرو یا دم کرو کسے طریقے نال بھی نا انہوں کوئی تسی آسرا دیو سہارا دیو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اسی اپنے صحابہ وچوں نا ایک صحابی نو اسی بھیجیا کہ جا یار تو پتہ کر کے آ دم کر کے آ وہ صحابی گئے نہ جا کے ہور کچھ بھی نہیں کیتا نہ کوئی دوائی لائی نہ کوئی اس دے پیر نو یا ہاتھ نو گھٹیا کوئی کچھ بھی نہیں کیتا نہ پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم دم کر چھڑیا بس اے سارا انہاں پڑھیا 7 آیتاں تے بسم اللہ پڑھ کے تے انہاں دم کیتا او کہندے نے میرے پھوک مارن دی دیر آئی جنوں اٹھواں لڑے آئی او تڑپدا پہ آئی ادو میرا پھوک لگ گئے ناڑے رب نے اس نو شفا اور سکون عطا فرما چھڑیا شفا مل گئی بندہ جس وقت ایک پریشانی وچوں نکلے تے خوش ہو جاوے ہوئے بھی سردار قبیلے دا اس کا یار میں تے تڑپدا پیاس انج کر ارا اپنے نوکر نو آکھیا جا میرے واڑے وچوں نا 3 بکریاں کڈ جس بندے دم کیتا انہوں دے چھڑ وہ تو ویسے ہی گیا نہ کوئی مکمکا نہ کوئی ڈیمانڈ نہ کوئی لالچ لیکن اس نے آکھے جی اے تسی ساڑے مہمان ہو تساں ساڑا یہ کم کیتا میں بڑا خوش ہویا من تکلیف تو نجات ملی ہے اے 3 بکریاں میں تیرے حوالے کرداں حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے کہ او 3 بکریاں سی لے کے آ گئے اسی انہوں نے ناٹ رکھ لیا ٹھیک ہے اسی منگیاں تے کوئی نہیں نہ اسی کوئی مکمکا کر کے گیا سے انہاں آپ پہ دیتیاں نے لیکن حضور دے صحابہ دا تقوی اتنا کہ اس دے باوجود بھی اجی اونا وچوں کوئی بکری نہ ویچی ہے نہ ذبح کیتی ہے نہ کسی اور پاسے لائی ہے نہ آپس میں تقسیم کیتی ہے اونا آکھیا اسی پہنچسا مدینہ پاک اندر سرکار کو مسئلہ پوچھسا حضور نے اگر سن آکھیا کہ اے دوہاڈے واسطے جائز نے تاں بنڈ لساں یا جویں سرکار نے حکم دیتا اس طرح کر لواں گے اگر سرکار نے حکم دیتا تے اسی ایک بکری بھی دے وچوں آپ نہیں رکھنی ساریاں واپس کر کے آواں گے جدوں آپ پہنچے نے حضور دی بارگاہ دے اندر تے آ کے دستے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے واقعہ پیش آیا سن کوئی لالچ نہیں باسی وساں دے تے سن کوئی ادو موک ڈیسی ادو بکریاں ڈیسن ادو پیسے ملسن نہ کوئی اسی ڈیمانڈ کیتی نہ مکا کیتا نہ فکس کر کے آیا انہاں آپ پہ خوش ہو کے تے ایسن بکریاں دے چھڑیاں نے تے اسی کوئی غلط کام بھی نہیں کیتا اسی بالکل سورہ فاتحہ پڑھی ہے سرکار نے گل سنی نا توجہ نہ سننا سرکار مسکرا پہنے حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ ہی پڑھی ہے نا کوئی غلط شاید نہیں نہ پڑھی نہ کوئی منگ کے نہ کوئی مکا کر کے آیا ہو پھر حضور نے پوچھیا اوے دم کرنا لیا 10 اے سورہ فاتحہ تن سکھائی کس نے آئی انہاں کہ یا رسول اللہ تسیں سکھائی آئی میرے کملی والے آقا آپ نے فرمایا جب میں سکھائی آئی تو نہ بکریاں وچوں میرا حصہ بھی کٹ دیو
میرا حصہ بھی کٹ دیو. دیکھو سرکار دے ہر عمل دے اندر امت دے واسطے کوئی تعلیم بھی ہوندی ہے, امت دے واسطے کوئی نہ کوئی سبق ہوندا ہے. آئیے دوستان گرامی قدر, ادھے تو سورہ فاتحہ او دیاں شفاواں دا بھی پتہ چلدا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہوں شفا والا بنایا ہے, ظاہر دی بھی شفا نصیب ہو جاندی ہے, باطن دی بھی شفا نصیب ہو جاندی ہے. ادھے نال نال میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے بھی دس دیتا ہے, اگر کوئی نیک بندہ, اگر کوئی اللہ والا اللہ دی رضا دی خاطر آکے دوڑے گھر آ جائے, دم کر دے وے, دوڑے واسطے دعا کر دے وے, اللہ شفا دے دے وے, تے او جڑا مہمان دوڑے گھر آوے او دی خدمت کرن وچ بھی کوئی حرج نہیں. سمجھ آ رہی گل؟ میرے آقا کریم دے اس عمل دے نال حالانکہ سرکار نو نہ بکریاں دی کوئی تھوڑے, نہ حضور نو کوئی لالچ, نہ سرکار نو ذاتی طور تے کسے شے دی کوئی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ دے نبی نے اپنا حصہ انہاں بکریاں وچوں اس واسطے منگیا تاکہ میرے صحابہ دے دل اندر اے گل نہ جاوے کہ پتہ نہیں اسی کیوں جی کمائی کھاندے پیاں, اسی دم کر کے پیسے لینے, دم کر کے بکریاں لیاں نے, تے اس ساڈے واسطے جائز ہے یا نہیں ہے. لیکن دوستان گرامی قدر جڑے بندے مک مکا کر کے فکس کر کے اللہ دا کلام پڑھ دینے, اتنے روپے دے سوتے اے تعویز ملے گا, 5000 والا تعویز لینا ہی یا 10,000 والا لینا ہی, اتنے روپے دیتے تیریاں مشکلہ حل ہو جا سر. انہاں دا اصل اندر نبی دے قرآن نہ کوئی تعلق نہیں ہے. حضور دا قرآن ڈھٹو اس بندے پڑھے آئے جڑا دنیا دارہ کرو نہیں منگدا, جدہ تعلق اپنے خدا نال ہوئے یا خدا دے مصطفیٰ نال ہوئے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, حق جاری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. دوستان گرامی قدر اے سورہ فاتحہ بڑیاں برکتاں والی, بڑیاں شفاواں والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نو بڑیاں برکتاں والا بنایا. بندہ جدو اس سورت نو پڑھ دائے, میرے آقا نے فرمایا رب اس دا جواب دیندہ جاندہ ہے. بندہ اگرچہ نہیں سندا لیکن او دے نام اعمال اندر اللہ تعالیٰ دے نال گفتگو کرندہ ثواب لکھیا جاندہ ہے. اور اس دے ترجمے وال غور کرنا, اس دے مفہوم وال توجہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین. ساریاں تعریفاں اس رب واسطے نے, اس اللہ کریم واسطے نے جڑا سارے جہانہ دا پالن والا ہے. زمین تے چلن والی مخلوق نو بھی رزق اللہ عطا کر دے. آسمان دیاں بلندیاں اندر اڈن والے پرندے انہاں دا بھی رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے ہویا ہے. پانی دے اندر تیرن والی مچھلیاں ہون یا باقی مخلوقات ہون, انہاں سارے نو بھی رزق میرا اللہ عطا فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیڑا سونا لفظ اپنے بارے اندر فرمایا کہ ساریاں تعریفاں اس رب واسطے نے, اس اللہ کریم واسطے نے جڑا سارے جہانہ دا خالق تے مالک ہے, ہر ایک دیاں ضرورتاں پوریاں کرنے والا ہے. کوئی اونٹ ہے تے او دی ضرورت کتنی ہے, پتہ نہیں کتنے من روزانہ پٹھے کھا ویندا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہزاراں لکھاں ہٹھاں نو روزانہ انہاں دی ضرورت دی خوراک عطا کردا پیا. کیڑی زمین تے ٹردی پئی ہے ایک دانے دے نال او دے پتہ نہیں کتنے دن گزر ویندے نے, جڑا ہٹھاں دی خوراک دین والا او کیڑیاں تو بھی غافل نہیں ہے. پتھر اندر اگر کوئی کیڑا موجود ہے انہوں بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما رہا. فرمایا عالمین, سارے جہانہ دا میں رب. اور پھر اللہ پاک نے اپنے بندے نو اپنا تعارف جدوں کروایا, فرمایا الرحمن الرحیم. اے بندیا تینوں فخر کرنا چاہیتا ہے, تیرا رب ہوئے جڑا اس دنیا وچ بھی تیرے تے مہربانیاں کرنا والا ہے. جدوں تو دنیا چھڑ کے قبر اندر چلا جائے گا, حشر اندر چلا جائے گا, اوتھے بھی جڑا مہربانیاں کرنا والا ہوئے گا او تیرا خالق تے مالک اللہ ہوئے گا.
الرحمن اور الرحیم یہ دوویں مبالغہ دے صیغے نے. مبالغہ دا مطلب ہوندا ہے جس دی حد ہی کوئی نہ ہوے بے حساب. فرمایا دنیا وچ بھی رحم اللہ کرنے والا ہے اور آخرت اندر وہ بھی اللہ پاک رحم کرنے والا. جڑے اے حیواناں دے بارے اندر سٹڈی کرن والے نے اور انسانی طب دے بارے اندر اے پڑھن والے وہ دستے نے کہ بچہ جدوں پیدا ہوندا ہے نا بھاویں انسان دا ہوے یا کسے جانور دا بچہ ہوے او دا معدہ کمزور جہا چھوٹا جہا ہوندا ہے بڑی وڈی اور ٹھوس شے او ہضم نہیں کر سکدا. او دیاں پیڑیاں دے ہاڑیاں وچ اسی ویکھدے ہن کہ دودھ بوڑی والا ہوندا او نرم دودھ ہوندا تے رب نے او دی ماں دے سینے وچوں او دی ماں دی چھاتی وچوں نرم دودھ دے واسطے بھیجے ہے تاکہ اے بندہ ہوئے یا جانور ہوئے اس نو ہضم کرن اندر کوئی پریشانی نہ ہوئے. تے رب جڑا ایک دن دے بچے نال اتنا پیار کرنے والا ہے جس نے اجے سجدہ نہیں کیتا, جس نے اجے اللہ نہیں بولیا, جس نے اجے رب دے سامنے ہاتھ بن کے نہیں کھلوتا, منگیا بھی نہیں. اگر رب اس دا اتنا خیال رکھن والا ہے تے جدوں او رب دا فرما بردار بندہ بن جاوے گا رب اس نو پھر کتنا عطا کردا جائے گا. الرحمن الرحیم. اچھا اس تو اگلی گل فرمایا مالک یوم الدین. میں رحمان بھی ہاں میں رحیم بھی ہاں مہربانیاں بھی میں کرن والا. لیکن یاد رکھ لے قیامت والا دیہاڑا جس وے ہر شے دا بدلہ ملے گا اس بدلے دا مالک بھی تیرا اللہ ہے. صرف رحمان اور رحیم سمجھ کے کسے دھوکے وچ نہ آ جاویں کہ میں جو مرضی کردا رہواں, لوگاں دے حق غصب کردا رہواں, لوگاں نو تکلیف پہنچاندا رہواں. میں نے کوئی پوچھن والا نہیں, میرے کولو کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں. فرمایا اے ذہن نہ بنا لویں جتھے میں رحمان ہاں جتھے میں رحیم ہاں اوتھے میری اے شان ہے کہ فیصلے والے دن بدلے والے دن قیامت دا مالک بھی میں اللہ ہی ہوں. اچھا ادھے تو نا ایک اور اصول دا بھی پتہ لگا کہ جدوں کسے ذات دا تعارف کروایا جا رہے ہوئے پہچان کروائی جا رہی ہوئے تے او دی جڑی سب تو وڈی شان ہوئے نا اس نو بیان کیتا ویندا. سب تو وڈی شان نو میں مثال دینا سمجھاؤ نا. ایک مستری ہوئے جس نے جناب مینار پاکستان بنایا ہوئے. کیا بنایا ہوئے؟ مینار پاکستان. جس نے بادشاہی مسجد دی تعمیر اندر حصہ لیا ہوئے اس دا اعزاز ہے کہ نہیں کہ میں مینار پاکستان نو بنایا, میں بادشاہی مسجد نو بنایا, میں فلاں مسجد دے مینار نو بنایا. اچھا او مستری کدی چھٹی تے گھر آئے ہوئے تے او دا بیرا او دا پتریر کوئی رشتہ دار اس نو آکھے یار اے ساڈا پڑچھا اے نالی جڑی ہے نا اے ترٹی پئی ہے تو مستری ہے تے مہربانی کر تھوڑا جنے انہوں بھی سیدھا پدرا کر دے. او آکے ٹھیک ہے بھائی تسی یہ دی پلین کرو بیڈ بناؤ تے لے آؤ تسی مسالہ سیمنٹ ریت میں دونوں بنا دینا. ہن او نالی دی اٹاں وی او لا چھڈے ود کسے جگہ اوتے بیٹھے ہون او سارے اکٹھے تے او جس دا اونے نالی والا کام کیتا ہوئے او آکھے بھائی اے او مستری ہے جس نے مینار پاکستان بنایا تاں اس مستری نے خوش ہونا یا جی وہ آکھے اے او مستری ہے جس میرے گھر دی نالی بنائی ہے تاں اس خوش ہونا. مینار پاکستان دا یا مسجد دا والا او بڑا ہوئے گا او نالی بنانا لی گل اگرچہ سچی ہے جھوٹ نہیں لیکن بندہ خوش تا ہوندہ جی او دی عظمت دا سب تو بڑا حوالہ بیان کیتا جائے او دی عزت دی جڑی سارے تو بڑی گل ہوئے جتے نال اس دی عزت اندر اضافہ ہوندہ پہ ہوئے او گل بیان کیتے جائے بندہ تا خوش ہوندہ. آج کچھ لوگ ایسے نے جڑے آتے نے رب اوے جڑا مچھر بنانا رب اوے جس نے مکھی نو بنایا, رب اوے جس نے زمین نو بنایا, رب اوے جس نے آسمان نو بنایا. میں آکھیا ٹھیک ہے گلاں ساریاں سچیاں نے لیکن رب دی عظمت دا سب تو بڑا حوالہ یہ ہے رب او شانہ والا ہے جس نے محمد الرسول اللہ نو پیدا فرمایا ہے. یہ بھی تے گل سچی ہے نا کہ رب او ہے جس نے آمینہ دے لال نو شانہ عطا کیتیاں نے. انجی دوجے پاسے اگر آکے بیکھئے تے لوگ کہندے نے نبی بشر نے میں آکھیا ٹھیک ہے گالی دے اندر غلط نہیں, سرکار دی شان بشریت بھی ہے لیکن جدو سونے دا تعارف کروانا ہوئے پھر آکھیا کہے اے او نبی ہے جڑا حلیمہ دیاں بکریاں دے پچھے بھی چلتا رہا لیکن معراج والی رات جڑا جبریل تو اگے بھی چلتا نظر آ رہے ہیں. بھئی
دوواں پاسیاں نو ویکھ کے تے گل پازیٹیو لے ہونی چاہیے اور جویں آدھے نا کہ گلاس ہوئے پہ ہوا شیشے دا او دے وچ ادھا خالی ہوئے ادھا پانی نہ بھریا ہوئے ایک طریقہ بیان کرن دا اے بھی ہے بندہ آکھے جی اے گلاس ادھا خالی ہے گل سچی ہے کہ نہیں دوجا بندہ آکھے اے گلاس ادھا پانی دا بھرے ہویا گل اے بھی سچی ہے کہ نہیں لیکن جس نے خالی آکھیا اس نے گلاس دا نقص او کڈیا جس نے ادھا بھرے ہوا آکھیا اس نے گلاس دی خوبی نو بیان کیتا ایک اور میں گل دساں دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے سانو اعضاء عطا کیتے نے جسم دے اکھاں نے ہاتھ نے ٹنگاں نے دو چیزاں جڑیاں نے انہاں دے وچوں اگر خدا نہ خواستہ کسے بندے دی ایک اکھ کوئی نہ ہوئے یا ایک ٹنگ کوئی نہ ہوئے اسی پتہ ہے کسا دسنا ہوئے نا کیڑا بندہ او فلانا بندہ یار جدی ایک ٹنگ خراب ہے او فلانا بندہ جدی ایک اکھ خراب ہے حالانکہ انج بھی تے آکھے جا سکتا نا او بندہ جدی ایک اکھ ٹھیک ہے جدی ایک لت ٹھیک ہے یعنی اسی بیان کرن دا انداز اس طرح دا بنا چھڑ دیاں کہ اگلے بندے دا نقص جدے وچوں ظاہر ہو رہے ہوئے تے کسے دا تعارف کروانا ہوئے او تعارف کروانا چاہیے جدے نال او دی شان زیادہ نظر آوے جدے نال او دی عظمت او دی بڑائی زیادہ نظر آوے تے رب العالمین نے فرمایا کہ میں رحمان بھی ہاں میں رحیم بھی ہاں میں قادر مطلق ہاں اور میری شان یہ ہے کہ جس دن سارے بادشاہاں دے تاج جھک جان گے اس دن جدی بادشاہی قائم ہوئے گی وہ تیرے رب دی ذات ہوئے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بندہ جس وقت نماز دے اندر یا نماز تو بعد اے سورہ فاتحہ اتنی آیتاں تلاوت کر کے نا اللہ دیاں شانہ بیان کر کے اس تو بعد کی آدھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ ساریاں تعریفاں بھی تیرے واسطے من لیاں نے رحمان بھی تنو من لیا رحیم بھی تنو تسلیم کر لیا سارے جہانہ دا خالق تے مالک بھی تنو من لیا قیامت علیہ دہارے دا مالک بھی تنو من لیا ہے یا اللہ اے ساریاں گلہ منن تو بعد میں اس گلہ تے آمادہ ہو گیا کہ سونے اگر میرا سر جھکے گا سجدے دے واسطے تے تیرے سامنے جھکے گا میں کسے ہور نو سجدہ نہیں کرانگا میں کسے ہور دی عبادت نہیں کرانگا میں اپنی صرف گل نہیں پیا کردہ سارے دے سارے مسلمان جمع دا سیغہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا انجا کیا کرو کا نعبدو اسی سارے یا اللہ تیری ہی عبادت کر دے تیرے تو سوا کسے دی عبادت نہ کر دے کیونکہ ساڑھا ایمان اور یقین ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل سے شہادت کے لائق دل بھی اسے کریم رب دی بارگاہ دے اندر جھکنا چاہیے ہے سر بھی دے سامنے جھکنا چاہیے ہے سجدہ اللہ تعالیٰ دی ذات تو سوا کسے نو بھی جائز نہیں ہے نہ تعظیمی سجدہ جائز ہے نہ عبادت والا سجدہ جائز ہے دوستانے گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دے صحابہ کرام نے دوڑ دے سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے نے بڑی پریشانی دے عالم اندر بڑی گھبراہٹ دے اندر کہندے نے یا رسول اللہ فلانے بندے دا ہٹھے او ہٹھ کملا ہو گیا ہے او پاگل ہو گیا ہے اپنے مالکان دے بھی قابو نہیں ہوندہ پیا نسدہ بجدہ جا رہا جڑا سامنے آوے انہوں ٹکرا ماردہ پیا ہے نکیاں وڈیاں پریشان کردہ پیا ہے او دا دماغ حل گیا ہے اور ایک منٹ ذرا میں نے اس گلدہ جواب دینا حالانکہ سرکار بھی اتھے موجود نے تھے او بھی اتھے موجود نے اگر صحابہ نے حضور نو اپنے جیسا بندہ سمجھے ہوندہ تھے کدی بھی یہ شکایت لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر نہ ہوندے آپ ہی کوئی رسے لے لیندے قابو کرن دی کوشش کر دے آپ ہی اس نو کوئی شکنجا لا لیندے لیکن صحابہ نے اس کمرے تے پاگل ہٹھ دے بارے اندر بھی سرکار کو لا کے دسے آئے اونا دا ایمان ہے کہ سونا اشارہ کردہ جائے گا جانور بھی سونے دے قدماتے قربان ہو جائے گا
اور پھر انہاں دی توقع دے این مطابق کی ہویا ہے سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف لے کے گئے نے اس پاسے جتے وہ ہٹ بھجدا نسدا پہ آئے جتے وہ پھیریاں چکر لاؤندا پہ آئے سرکار گئے نے کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے انہوں اشارہ کیتا ہے صحابہ کہندے نے اسی حیران ہو گیا جڑا وڈے وڈے جواناں دے قابو نہیں آندا پیا جڑا رسے اندر قابو نہیں آندا پیا بندے انہوں وڑن دی کوشش پہ کر دے کوئی سوٹیاں لے کے پھر دا پیا کوئی رسے لے کے پھر دا پیا کسے دے آنکھیں دیتے او قابو نہیں ہوندا پیا آمینہ دلال نے اشارہ کیتا ہے انج لگدا ہے وہ دا سارا بھوت لے گیا ہے ہوش وچ آ گیا ہے پرسکون ہو گیا نکے نکے قدم چاندا پیا سونے دے سامنے آکنے ہوٹھ نے سجدہ کر دیتا ہے اپنا متھا ٹیک دیتا ہے صحابہ کرام دیا اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے کہ کیڑا شان والا ساڈا نبی ہے جتے اشارے دے تے اللہ تعالی نے جانوراں نو بھی موم کر دیتا ہے انہاں دے دل بھی رام ہو جاندے نے دوستان گرامی قدر جدوں سرکار دی شان صحابہ کرام نے ویکھی ہے ہوٹھ اپنے گوڈے ٹیک کے اپنا متھا سرکار دے سامنے ٹکا کے سجدہ کردا پیا صحابہ کرام نے عرض کیتا سنیا سن بھی اجازت دیو ساڈا بھی دل کردا تہانوں سجدہ کر لویے میرے کریم آقا نے سختی نال منع کر دیتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا اے تے جانور اے شعور والا نہیں ہے اے شریعت دا پابند تے مکلف نہیں ہے رب نے دونوں مکلف بنایا ہے تو سب میں سجدہ نہیں کرنا تو سبھی تے میں آپ بھی سارے رل کے اس رب نو سجدہ کرنا ہے جڑا سارے جہان نو پیدا کرنے والا ہے حضور نے توحید دا سبق دے دیتا ہے سرکار نے اے نہیں فرمایا کہ میں دوڑے سامنے اپنی شانہ دا اظہار کر رہا وا اپنی شانہ تے کمالات وکھاندا پیا میں سجدہ کرو نا سرکار نے ارشاد فرمایا اگر انسان نو اس دنیا تے کسے نو سجدہ کرن دی اجازت ہوندی تے بیوی نو حکم دیتا جاندا کہ اپنے شوہر نو سجدہ کرے اے سرکار نے او دے پروٹوکول دے واسطے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ دے نبی نے فرمایا کسے بندے واسطے جائز نہیں ہے کہ کسے اور نو سجدہ کرے صرف اور صرف رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ پیش کرنا چاہیے ہے دوستان گرامی قدر اس سے گل دا اظہار بندہ اپنی نماز دے اندر ہاتھ بن کے کھلو کے اللہ تعالیٰ دے سامنے کر دے ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ اسی عبادت بھی تیری کر دیا تے اسی مدد بھی تیرے کوڑا منگ دیا تو ساڑیاں مشکلہ حل کرنا والا ہے یا اللہ تیرے تو سوا کوئی ایسا نہیں ہے جڑا تو نہ چاہے تے ساڑی مدد کر دے وے اگر دنیا ہوتے کسے نو کوئی اختیار ملے تے اللہ تعالیٰ دی مدد دے نال اللہ دے عزت دے نال اللہ تعالیٰ دی عطا کیتی ہوئی طاقت دے نال اختیار ملیا کئی موقع ایسے نے جتے صحابہ کرام سرکار دی بارگاہ دے اندر آ کے التجاواں کی دیا نے تے اللہ دے نبی نے انہاں دے مسئلے حل کر دیتے نے جنگ دا میدان ہوئے صحابی دی اکھ وچ تیر لگ گیا اکھ دا ڈیلا باہر آ گیا اپنے ہاتھ تے رکھے ہویا ہے کہندے نے سنیا دوہاٹے حکم تے میں جنگ واسطے آ گیا سا یا رسول اللہ تسا حکم کیتا ہے اللہ تعالیٰ دے دشمنہ دے راہ مقابلہ کرنے واسطے آ گیا تیر میری اکھ وچ لگ گئے یا رسول اللہ میری اکھ ضائع ہو گئی ہے ہن کرم کرو نہ اکھ عطا فرما دیو میں دسنا اے چاہنا وا صحابی براہ راست اللہ کو بھی تے منگ سکدے آن اللہ تعالیٰ نو آکھ سکدے آئے یا اللہ میں تیرے کلمے دا جھنڈا لے کے آیا میں تیرے واسطے جنگ کردہ بیاس میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے میں نے دوبارہ آنکھ عطا کر دے اللہ عطا کر سکدائی لیکن صحابی دا ایمان ہے کہ رب عطا کرنے والا آپے لیکن دیندہ مصطفیٰ دے صدقے دے نالے اس سے واسطے امام اہل سنت فرمایا امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی موتی دا مطلب ہوندہ ہے عطا کرنے والا دین والا رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے
رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، عطا کرنے والا اللہ، تقسیم کرنے والا آمینہ دلالے، رزق اس کا، کھلاتے یہ ہیں، اے حضور دی شان ہے۔ بہرحال بندہ سورہ فاتحہ دے اندر اپنے رب دے سامنے کی عرض کردا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنیاں گلاں کر کے نا پھر ہن دعا دا ٹائم آ گیا، کیا آدا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے دی ہدایت نصیب فرما دے۔ کچھ لوگوں نے ترجمہ کیتا یا اللہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا، کہ ترجمہ انہوں نے کیتا یا اللہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا۔ بھئی بندہ پوچھے تو وضو کر کے آیا، کلمہ پڑھیا، مسجد کھلوتا، نماز نیتی ہوئی، اے سیدھا رستہ نہیں جدے تو اگے لگا بتا۔ اگر اتھے آکے بھی بندہ ای ذہن رکھے بھئی یا اللہ میں نے سیدھا رستہ بکھا، ادھا مطلب ہے کہ انہوں پاکی کوئی نہیں، میں جو کوئی کردہ پیا وہ سیدھا ہے کہ کوئی نہ۔ میرے امام اہل سنت اللہ حضرت نے فرمایا ادھا ترجمہ اے نہیں کہ یا اللہ سن سیدھا رستہ بکھا، ادھا ترجمہ اے ہے کہ یا اللہ اپنے سونے دے صدقے جے تو سن سیدھا رستہ تکا چھڑیا تے ہمیشہ دیوتے چلن دی توفیق بھی عطا فرما۔ بھئی بندے نے یقین تے ہونا چاہیے نا کہ میں جس راہ ہوتے آیا پہ ہیں ای سدھا راستہ ہے، ادھے ہوتے ہی چلن دی میں تو توفیق عطا فرما دے۔ پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے اگے اس دی وضاحت بھی فرما دیتے، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انہاں لوگاں دے راہ تے چلاویں جنہاں تے تیرا انعام ہویا، انہاں لوگاں وچ نہ کریں جنہاں تو ناراض ہویا یا جنہاں تے تیرا غصہ اور غضب ہویا۔ ایک اور مقام دے ہوتے اللہ تعالیٰ نے انعام والے لوگاں دی انہاں دی فہرستوں بیان فرمایا اولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے چار قسم دے لوگاں دا اللہ تعالیٰ نے آپ قرآن اندر ذکر کر کے فرمایا اے وہ لوگ نے جنہاں تے میرا انعام ہویا۔ سورہ فاتحہ دے اندر بندہ اللہ کو دعا مانگدا ہے یا اللہ میں نے انہاں بندیاں وچ بناویں انہاں دے راہ تے چلاندا رہویں جنہاں تے تیرا انعام ہویا، تے یا اللہ انعام والے کیڑے نے؟ او بندے جنہاں تو راضی ہو گیا۔ او کیڑے بندے نے؟ او اللہ دے نبی نے، نبی دے صدیق نے، شہید نے اور نیک صالحین نے۔ گویا اللہ تعالیٰ بندے نو دسدا پیا ہے اگر تو دوواں جہاناں دے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہنا ہے اس راہ تے چلدا جا جتھے جس راہ تے میرا نبی چلدا گیا ہے، جس راہ تے صدیق اکبر تے باقی صدیق چل دے گئے نے، شہیداں نے جس راہ تے چلدیاں اپنیاں جاناں دے نذرانے قربان کر دیتے نے، اور سدھا راہ بندیاں ہوئی جدے تے اللہ دے ولی چل دے جا رہے نے۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ انہاں بندیاں وچ میں نہ بناویں جیڑے گمراہ ہو گئے یا جنہاں نال تو غصے ہو گیا۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، ہر بندے نو ادھا ترجمہ اور اس دے مفہوم دا پتہ ہونا چاہیے۔ جس وقت اسی اے پڑھیے تے ساڈے ذہن اندر اے گل ہوے کہ میرا کریم اللہ او ہے جڑا بڑیاں شاناں والا ہے، اور اسی اس دا ایک کلام سمجھ کے پڑھاں گے۔ اور اتھے ایک اور گل میں بڑی خوبصورت یاد آ گئی ہے، حضرت شیخ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم مفسر محدث بزرگ نے، آپ فرماندے نے میں ایک واری نا مکہ شریف اندر سا، کتھے بس آخری گل ہے، کتھے سا مکہ شریف اندر، اور میں طواف کر کے خانہ کعبہ چو باہر نکلیا، گلی بھی جا رہے ہیں نا، تو میں نے ایک چوک دے اندر مجمع لگا نظر آیا، کچھ بندے بیٹھے ہوئے نے، ایک بندہ کھلوتے ہوئے تے کچھ اوپر دا پیا۔ بندے دی یہ فطرت ہوندی ہے جتھے کوئی مجمع ہوئے نا کوئی اکٹھ ہوئے، بندہ دا ویکھیے تے صحیح ہوتے ہوندہ کے پیا، تجسس ہوندہ۔ آپ فرماندے نے میں بھی گیا کہ میں جا کے چیک کراں کہ اتھے کی ہوندہ پیا، میں نیڑے پڑیا نا آواز تو میں نے محسوس ہویا کہ وہ سارے بان والے جڑے بیٹھے ہوئے نے وہ سندے پے نے، جڑا کھلوتا ہویا وہ حضور دی نعت پڑھدا پیا ہے۔ نیڑے جا کے میں جدوں وچ بہ کے سنیا نا، آپ نے فرمایا وہ جڑا نعت پڑھدا پیا وہ کوئی ہور نعت نہیں، وہ وہی نعت جڑی میں لکھی ہوئی وہ پڑھدا پیا ہے، میرا لکھے ہوا کلام۔
کدائیں دے کو پہنچیا اس نے انہوں یاد کیتا تے لوگاں نو سناندا پیا آپ فرماندے نے جس وقت میں دی زبانی اپنا کلام سنیا نا میرا دل ایڈا خوش ہویا بھئی میری گل کیتی ہوئی ہوئے میری لکھی ہوئی نات تے اے پڑھدا پیا سناندا پیا میں اگے گیا میں جا کے انہوں سینے نال لا لیا او دا متھا چم لیا او دا شکریہ ادا کیتا کہ تو میرا پڑھے ہوا کلام میرا لکھے ہوا کلام لوگاں نو سنا رہے ہیں اے گل ہو رہی نا تے آپ فرماندے نے میرے ذہن اندر خیال آیا اگر میرا کلام کوئی بندہ پڑھے تے میں نے ایڈا پیارا لگدا ہے اگر رب دا کلام کوئی بندہ پڑھے گا تے وہ رب نو کیڈا پیارا لگے گا اللہ دا کلام قرآن مجید اگر کوئی انسان پڑھے گا سمجھ کے پڑھے گا دل دلا محبت کر کے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس نے اپنی برکتاں اور اپنی رحمتاں نصیب فرمائے گا